عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا. ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان نگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی دیرینہ, لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب, ثاقب نثار صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں, جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے جنہوں نے میثاق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. سمت بدل گئی ملک کی, سول سپیس برائے نام رہ گئی. آج پی ٹی آئی کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھیلانا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں صوفی ہوں, آپ آ جائیں بھائی جان. فوج, کوسٹ گارڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے, مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن, وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے, وہ جا کے جوڈیشری کا رول سویلینز کے حوالے سے وہ یوزر یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم. بہت اچھی بات ہے. انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیو ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے, تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا, نہ کہ کے پی کا کوئی گداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں, آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹ اسمگل ہو رہی ہیں, تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول اسمگل ہو کے آتا ہے سال کا, تو خواتین حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا. آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں, انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں, پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں. اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ, یہ مجھے پورا یقین ہے. تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا, تو وہ ان اسمگلنگ اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے. کہ آپ اس پہ آ جائیں. اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا, میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو. نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈیڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا, which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا, صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی, وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگ ملک سے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام
सख्त तंग हैं, उनकी ज़िंदगी नामुमकिन हो गई है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनको आगे कोई मुस्तकबिल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर IMF की डिक्टेशंस पे चल रही है, उसको पाकिस्तान की अवाम की कोई फ़िक्र नहीं। अपनी नालायकियाँ जो कि पिछले 40 साल से जिस नहज पे इस मुल्क को पहुँचाया है, उसको ये लोग एक ऐसे बेदर्द तरीके से अवाम पे मजालिम ढा रहे हैं कि जिसका कि कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इस्तेहकाम लाना है, वो भी इन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लोग इस वक्त बड़े मुस्तरब हैं, लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और जो हमारे अंदर मुल्क में जो कैफियत है और जो हमारे बाहर के मुल्कों के साथ जो हमने सींग अड़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक अफगानिस्तान है, उस पे जो है तो तफसील से बात करेंगे उमर अयूब से।